أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مومنون سے جانی پہچانی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہی ہو لگتا نہیں ہے۔ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ جو ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں دونوں کو ایک آیت بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور دونوں کو پناہ دی ایسے ٹیلے کے ساتھ جس کی ذات کیا ہے؟ قرار اور معین، ہمیشہ رہنا اور خوشگوار ٹھنڈا میٹھا پانی۔ ہاں پچھلا محلہ ٹھیک ہے؟ اب ایسا ہے، میں پھر آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا تلفظ پہ۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا، اس طرح نہیں ہے کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا، نہیں، آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا، یہ واو پہ شد ہے اور ملا کے پڑھی جا رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس پر بھی کبھی اگر کسی کے مقدر میں ہوا تو اشرا پڑھنا پڑے گا کہ یہ جو اعراب ہیں تو سن تو لیتے ہو، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے، جزم ہے، انہی اعراب میں توحید ہے، انہی میں رسالت ہے، انہی میں ولایت ہے۔ ذات واجب کی قسم، میں نے بڑے بڑوں کو کھنگالا ہے، پتہ نہیں بھئی یہ تو جانتے ہیں۔ اب پیش کو نحو کی زبان میں رفع بھی کہتے ہیں، ضمہ بھی کہتے ہیں، زبر کو نحو کی لغت میں نصب بھی کہتے ہیں، فتح بھی کہتے ہیں، زیر کو جر بھی کہتے ہیں، کسرہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ دو دو نام کیوں ہیں؟ یہ شاید 1000 میں سے کسی ایک کو خبر ہو۔ ہاں بہرحال اس پہ الگ، اب یہاں میں اعراب کی بحث چھیڑ بیٹھوں تو بات سر سے گزرتی چلی جائے گی اور میرا مقصد اور موضوع فوت ہو جائے گا۔ یہ جو شد ہے واو پر، اس کا مقصد ہی یہی ہے، یعنی اگر اللہ شد کے بغیر نقوی صاحب کہتا نا تو پھر ہم یہ سمجھتے کہ دونوں ماں بیٹے کا آیت ہونا الگ واقعہ ہے اور اس ٹیلے کے پاس پناہ لینا علیحدہ بات ہے۔ جیسا کہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یعنی تھوڑا سا شعور رکھنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اور ہوتا ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ معبود بھی ہو۔ بڑھ گیا نا میری بات؟ ہاں لیکن یہاں ہے آیتم و آویناہما، تو ظاہر بھائی اس سے اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے چونکہ دونوں ماں بیٹا آیت تھے اس لیے ہم نے انہیں پناہ دی ایک ایسے ٹیلے کے پاس جس کی صفت کیا ہے؟ ذات قرار و معین۔
اور آؤ کھلا چیلنج ہے میرا، لے جاؤ ہر صاحب علم تک۔ قرار بھی جنت کی صفت ہے، معین بھی جنت کی صفت ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ایسے موضوعات دیتے ہو تو پھر صلاحیت بھی پیدا کیا کرو وصول کرنے کی۔ اور منبر کی قسم میں تو پتہ نہیں ابھی 20ویں سیڑھی نیچے کھڑا ہوں۔ ہاں سر اٹھانا، قرار بھی جنت کی صفت، معین بھی جنت کی صفت۔ جنت کے نام جاؤ مرضی کے عالم سے پوچھ لینا، جب دار کی نسبت دی جاتی ہے پوچھنا کسی عالم سے دار السلام کیا ہے، وہ کہے گا جنت۔ پوچھنا دار الخلد کیا ہے، وہ کہے گا جنت۔ پوچھنا دار القرار کیا ہے، وہ کہے گا جنت۔ یہ کون سا ٹیلا ہے جس کی ذات جنت ہے؟ اللہ اللہ اچھا پیر نوار شاہ جی ایک اشارہ دوں ملک ازر، جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد دعا مانگتے ہو؟ اللہم اجعل قلبی بارم و عملی سارم و عیشی قارم و رزقی دارم و اولادی ابرارم واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرم و قرارا۔ پروردگارا میرے لیے ٹھکانہ اور قرار بنا اپنے نبی کی قبر کے پاس۔ یہ قرار کا لفظ نبی کی قبر کے ساتھ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ رسول کی قبر جنت ہے۔ نہیں چلو اور نہیں، یہ تو 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حج پہ جانے والے سعید بھائی، عمرے پہ جانے والے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نا، یہاں 2 رکعت نصیب ہو جائے۔ وہ کیوں یار کوشش کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں رسول نے کہا ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ؟ کہ رسول کہتے ہیں میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب رسول کی قبر قرار اور وہ ٹیلا ذات قرار، بس تلاش کرو اس ٹیلے میں کچھ ایسا راز ہے جس کے ڈانڈے رسول سے ملتے ہیں۔ میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں تمہارے سر سے گزر گئی ہے یا نہیں، یعنی اس ٹیلے میں رسول تو نہیں، کوئی رسول جیسا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ 2 دفعہ جب قرآن میں ہاشمی ٹیلے کا ذکر ہے، 2 دفعہ، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں ہے اور ایک یہی جو میں نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی۔ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کمثل جنت بربوۃ، کہ مثل بیان کی جا رہی ہے اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے۔ اب پتہ نہیں خریدار کون ہے، تماشائی کتنے ہیں۔ کمثل جنت، اور ترجمہ کرنے والوں نے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ عالم ہیں، کون بولے آپ کے سامنے۔ ترجمہ کر دیا امادی شاہ کہ مثال بیان کی جا رہی ہے ایک باغ کی جو ٹیلے پر ہے۔ جتنی میری جائیداد ہے میں دے دوں گا، دنیا کے کسی خطے میں کسی ریت کے ٹیلے پہ مجھے باغ دکھاؤ۔ نوبار جی نقوی صاحب، ہموار ریتلی زمین پہ باغ نہیں لگتا اور یہ ٹیلے پہ لگ رہا ہے۔ قرآن اردو میں نہیں آیا، عربی میں آیا ہے۔ جنت کا ترجمہ جنت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کمثل جنت، مسئلہ ہے جنت کی، تو جنت ہے کہاں پہ؟ ربوۃ، ٹیلے پر۔ پچھلے محلے والوں چہرے ٹھیک کر لو۔ ہاں ورنہ آج میں چھانٹی کر دوں گا۔ ہاں اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ
آج سمیت میں نے پڑھنا ہے، اسے ذہن میں مستحضر بھی رکھنا ہے۔ ہاں چونکہ کل پھر پچھلی جو 4 مجالس میں گزرا ہے ان کا کہیں نہ کہیں جوڑ آئے گا، ہاں پھر یہ نہ ہو میں الگ اور تم علیحدہ۔ قرار بھی جنت کی صفت، معین بھی جنت کی صفت۔ چلو ایسے نہیں، میں ملک اور قرآن ہی پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے یطاف علیہم بقوس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، فرمایا جنتی لوگوں پر پھرائے جائیں گے پیالے معین سے جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہے اور بڑا صاف شفاف برف جیسا ہوگا۔ اب لفظ معین ہے اور جنت کے مشروب سے نسبت ہے ظہیر بھائی۔ اسی طرح میں نے کہا سورہ واقعہ میں سعید بھائی کہہ رہا ہے یطاف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون فیہا ولا ینزفون، فرمایا جنتی لوگوں پر گردش کریں گے کون؟ وہ لڑکے، وہ غلام جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنتیوں کے غلام ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہیں فنا نہیں ہے۔ اور جن کے قدموں کی گرد سے بنی ہے، ان کی فنا اور بقا پہ بحث ہو رہی ہے۔ ولدان مخلدون، مخلدون ہمیشہ، خلد کے معنی تو سمجھتے ہو ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بے اکواب ساغر لے کے پھریں گے، واباریک سراہیاں لے کے پھریں گے، وکأس اور کاس پیالے لے کے پھریں گے، من معین، معین کے۔ اب 2 آیتیں تو سن کے یقین آ گیا ہوگا کہ معین کا تعلق بھی جنت سے، قرار کا تعلق بھی جنت سے۔ پھر تلاش کر اس دھرتی پہ وہ خطہ کہ جس کا ٹکڑا بھی جنت کا، جس کا پانی بھی جنت کا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے جو خالص عقائد امامیہ کے لیے ہے۔ برادران اہل سنت پر نہ حجت ہے نہ ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری ہے، لیکن جو شیعہ کہلاتے ہو تم تو نہیں بھاگ سکتے، بھاگو گے کہاں؟ سر اٹھا۔ اب وہ خطہ جس کا پانی بھی جنت کا، جس کا ٹکڑا زمین کا بھی جنت کا، وہاں مریم اور عیسیٰ کو پناہ مل رہی ہے کیونکہ آیت تھے۔ اے عباس کا علم میرے ہاتھ میں، اپنی طرف سے کہوں 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں، مسخ ہو کے مروں، یہودی ہو کے مروں، کلمہ نصیب نہ ہو۔ تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا یہ کون سا خطہ ہے جس کی زمین جنت کی ہے، جس کے پانی کی یہ تعریف ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ پانی دریائے فرات ہے، خطہ کربلا ہے۔ وہ پانی فرات ہے، وہ ٹیلا کربلا ہے، جہاں آیت اللہ کو پناہ مل رہی ہے۔ اللہ اللہ ہاں یہ 4 دن تمہیں ذات بتا رہا ہوں، اور پھر کل چلیں گے اس سفر پہ۔ ہر ذات کو ذہن میں رکھنا، تو بس ہر ذات کی ذات علی ہوگا۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ محلہ ٹھیک ہے؟ یہاں پناہ دی گئی، اس کی صفت ہے قرار، اس کی ذات ہے معین، یہ ہے جنت کا ٹکڑا۔ اور نقوی صاحب پیر نوبہار شاہ جی، میری قوم کے عالم بھی بادشاہ ہیں، اور میری قوم تو پھر ان سے بھی بڑی بادشاہ ہے۔ ماننے پہ آ جائے بغداد کی مٹی میں جنت مان لیتے ہیں بہلول کے ہاتھوں۔
ٹھیک ہے نا؟ ماننے پہ آ جائیں تو بہلول بغداد کی گلیوں میں خشک مٹی دے وہ جنت بن جاتی ہے، اور سوچنے پہ آ جائیں تو کربلا کو سوچنا شروع کر دیتی، یہ جنت کیسے ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ اچھا دیکھو جس طبقے سے کسی کا تعلق ہو وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے متعلقات میں سے جزء سے ہی ساتھ رکھتا ہے۔ میرا تعلق 4 حرفوں سے ہے، میں جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ کتابیں ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک رئیس آدمی جب سفر کرتا ہے کوئی نوکر چاکر ساتھ ہوتے ہیں، یعنی لگتا ہے یہ رئیس ہے۔ بات اس کی کر رہا ہوں جو جوانان جنت کا سردار ہے، جہاں بھی رہے گا کچھ تو جنت کا سامان رکھ۔ ہاں، اور رسول کی قبر جنت۔ اور ابھی یہ بھی ملک اگر میں یاد دلاؤں، حسین منی وانا من حسین، وہ اس سے یہ اس سے، جیسا وہ ویسا یہ، جیسا یہ ویسا وہ، اس کی قبر بھی جنت۔ اس کی قبر بھی جنت ہے۔ اور ہاں سر اٹھاؤ، پناہ عالم ہے یا نہیں رسول کی قبر؟ بولو، اذان کے بعد دعا مانگ رہے ہو، اور یہ پھر علماء سے پوچھنا کہ ادھر ہمیں تعلیم کرتے ہو امجد کہ دعا مانگو کہ اپنے حبیب کی قبر کے ساتھ میرا ٹھکانہ بنا اور اسے قرار کر، پھر ہمیں کہتے ہو وصیت کرو کربلا دفن ہونے کی۔ کیا یہ دوغلاپن ہے یا حقیقت ایک ہے؟ یار جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں، ماننا پڑے گا نا، حقیقت ایک ہے، چاہے وہاں دفن ہو جاؤ چاہے یہاں دفن ہو جاؤ۔ ہاں، اور اب دیکھو میں نے کہا الحمدللہ باپ بیٹے کا فرق بھی سمجھتا ہوں، چھوٹے بڑے کا فرق بھی جانتا ہوں، حجت و محجوج کا فرق بھی جانتا ہوں۔ حسین کائنات پر حجت ہے، رسول حسین پر بھی حجت ہے۔ حسین کی قبر کے ساتھ عیسیٰ و مریم کو پناہ مل رہی ہے، اور رسول کی قبر کے پاس لے چلوں تمہیں؟ تیرے مولا امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے بلایا، کسی نے پوچھا مولا آپ کے فرزند تو گہوارے میں ہیں، شیر خوار ہیں، انہیں کس کے سہارے آپ چھوڑ کے آ گئے؟ فرمایا استجرتہ بقبر رسول اللہ، میں اسے اٹھا کے لے گیا تھا، اپنے نانا کی قبر پہ رکھ کر کہا تیری پناہ میں ہے۔ جی نہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں دین کو یا امام؟ اور پھر وہ تو حجت ہے خدا کی، اس سے خدا کا سید بھائی براہ راست رابطہ ہے۔ رسول کی قبر کی پناہ میں دے رہا ہے، اس کی پناہ میں کیوں نہیں دیا؟ ہمیں درس دے رہا ہے خدا کی جستجو میں ٹمک چونیاں نہ مارتے رہنا، وہ صرف ہمیں ملتا ہے۔ تم خدا کی جستجو نہ کرنا، وہ تمہیں نہیں مل سکتا، اسے بھی ملنا ہو تو ہمارے ذریعے۔ اچھا چلو، یہ تو پھر رسول ہے جو 14 میں سے بھی 13 کا سردار ہے۔ بس ملک ذر ذات خدا کے بعد یہی ہے جس کا لقب ہے سلطان مملکت احدیت، سلطنت احدیت کا سلطان۔ دعا کرنی ہے کہ خدا کرے ہر شخص میرے سامنے خریدار ہو۔ ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے قاف، 2 نقطے والا قاف، الف قاف، دعائے قاف، اور کسی عالم نے نہیں بتائی، جناب ختمیہ مرتبت نے، رسول نے مادشاہ خود تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ اس میں سے
ایک ٹکڑا تمہیں چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں. ہاں اسی لیے میں نے بات ہی اس کی ہے. اگر میں کسی چھوٹے نبی کی بات کرتا تم کہتے فلاں اس سے بڑا نبی ہے. میں نے تو بات ہی اس لیے نبیوں کے نبی کی ہے کہ جس سے کوئی بڑا سوچنا بھی کفر ہے. توجہ دیتے آئے ہیں نقوی صاحب در صدر نقوی پالنے والے, تجھے فلاں چیز کے واسطے سے سوال کرتا ہوں, فلاں حقیقت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں سر اٹھانا بے حلت آدم و بے تاج حوا بے صحف شیسا بے رفعت ادریسا بے سفینت نوح بے موف اللوح المحفوظ بے خلت ابراہیم بے کبش اسماعیل بے ناقت صالح بے قمیص یوسف. پالنے والے تجھ سے سوال کر رہا ہوں آدم کے حلے کے ذریعے, یعنی آدم کے لباس کے ذریعے, حوا کے تاج کے ذریعے, شیش کے صحیفوں کے ذریعے, ادریس کی رفعت اور بلندی کے ذریعے, نوح کی کشتی کے ذریعے. میں ایک سیڑھی مزید نیچے آ جاتا ہوں. انہیں رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے کہو اے اللہ تجھے آدم کے لباس کا واسطہ, تجھے حوا کے تاج کا واسطہ, اب تو آسان ہو گیا ہے نا, تجھے شیش کے صحیفوں کا واسطہ, تجھے ادریس کی بلندی کا واسطہ, تجھے نوح کی کشتی کا واسطہ, تجھے جو کچھ لوح محفوظ میں ہے اس کا واسطہ, تجھے ابراہیم کی خلت کا واسطہ, تجھے اسماعیل کے دمبے کا واسطہ, تجھے صالح کی اونٹنی کا واسطہ, تجھے یوسف کے کرتے کا واسطہ. اب پتہ نہیں جنگل میں خطاب ہے میرا آبادی میں ہے, خریداروں سے ہے یا تماشائیوں سے ہے یا سوچ کے بیماروں سے ہے. ہاں کہنے والا رسول ہے. علی کا بھی مولا سیٹھ بشارت کہہ رہا ہے کہ ایسے دعا مانگو. اب دیکھو اس میں کچھ حجتوں کے نام آئے ہیں. ابراہیم کی خلت کا واسطہ, ادریس کی رفعت کا واسطہ, شیش کے صحیفوں کا واسطہ. جہاں حضرت ابراہیم جیسی حجت, ادریس جیسا نبی, جہاں شیش کے صحیفے اور کتابیں, وہاں رسول کہہ رہا ہے آدم کے لباس کا واسطہ, حوا کے تاج کا واسطہ, نوح کی کشتی کا واسطہ, اسماعیل کے دمبے کا واسطہ, صالح کی اونٹنی کا واسطہ, یوسف کے کرتے کا واسطہ. یہ صرف سماعت برائے سماعت کے لیے آئے ہو. کیا درس مل رہا ہے رسالت کی تعلیم کردہ اس دعا میں؟ یا رسول اللہ جہاں ابراہیم کی خلت گنی ہے دمبا وہیں ساتھ, صالح کے اونٹنی ساتھ, آدم کے کپڑے ساتھ, یوسف کا کرتا ساتھ. آواز رسالت آدھی غزن پر ہی زیان نبک, تمہارے لیے ہی تو آسانی پیدا کر رہا ہوں تاکہ کل کو اگر تم میرے بچے کے ذوالجناح کے آگے جھکو, کوئی اعتراض کرے کہو ابراہیم کا دمبا بھی تو جانور ہے, اونٹنی بھی تو جانور ہے. اچھا سرکار یہ کشتی تو لکڑی کی ہے, اس کا نام کیوں لیا؟ کہا تازیہ لکڑی کا نہیں ہے. اللہ اکبر, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا اب ان ساری چیزوں کو, یوسف کا قمیص, اچھا میں نے کہا نقوی صاحب نوبار شاہ جی کبھی یہ سوچا؟ اچھا دیکھیں سر میں درد ہے, کون سی گولی کھاؤں؟ پیناڈول. اچھا اور اگر کسی کو سر درد کرنا ہو پھر بھی پیناڈول؟ نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز میں جہت ایک ہوتی ہے. جو سر درد ٹھیک کرتی ہے وہ سر میں درد ڈالتی نہیں. تم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ حضرت یوسف کا کرتا یعقوب نے آنکھوں پہ لگایا, بینائی واپس آ گئی, جو بھائی لائے تھے وہ تو تازہ تازہ اسی دن کا اتارا ہوا کرتا تھا, اس کو آنکھوں پہ رکھ رکھ کے روتے روتے بینائی چلی کیوں گئی؟
بات تو پھر وہی ہے نا جو خیبر اور خندق کے حوض سے باہر ہی نہیں نکلے ساری زندگی، وہ غضنفر کے جواہر کیا خریدیں گے؟ اسی دن لے کے گئے تھے نا، کنویں میں گرا دیا اسی کرتے پہ جو اسی دن پہنا ہوا تھا، اتار کے اس پہ جھوٹا خون لگا کے آ گئے، اسی کو نہیں آنکھوں پہ رکھ کے روتے رہے، وہ تو تازہ اسی وقت مس شدہ کرتا تھا، بینائی چھن گئی۔ یہ تو بہت عرصے بعد آ رہا ہے اور مصر سے چلا ہے، کنعان آ رہا ہے، اس نے بینائی کیوں دے دی؟ اسی لیے یارو کہہ کے میرے دانت گھس گئے کہ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا، انہیں سوچا کرو یا قرآن کے وارثوں سے پوچھ لیا کرو۔ میں نے تیرے مولا صادق سے پوچھا تھا، مولا وہ بھی کرتا یوسف کا، یہ بھی کرتا یوسف کا، اثر مختلف کیوں ہیں؟ ایک بینائی چھین رہا ہے، ایک بینائی واپس دے رہا ہے۔ میں نے کہا تیرے مولا نے کہا تجھے کس نے کہا کہ بینائی دینے والا کرتا یوسف کا تھا؟ کون ذالک القمیص قمیص جدی محمد، وہ قمیص میرے نانا محمد کا تھا۔ اللہ اللہ ہاں خیر، اب یہ ہاشمی جو کچھ میں گن گیا ہوں امجد، اسے ثابت کیا ہوا؟ یہ جن چیزوں کا واسطہ دینے کی تعلیم دی ہے رسول نے، ان کی ذات کیا ہے؟ ان کی ذات ہے سید بشارت وسیلہ، جیسے حضرت ابراہیم کی خلت وہاں پہنچ رہی ہے، اسماعیل کا دمبا بھی ویسے پہنچ رہا ہے، صالح کی اونٹنی بھی ویسے پہنچ رہی ہے، حضرت نوح کی کشتی بھی ویسے پہنچ رہی ہے۔ یہ قدر مشترک ہے وسیلہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، ان کی بھی ایک حد ہے، یہ جاتے ہیں اوپر، ان کے اوپر جانے میں کوئی شک نہیں، لیکن اوپر بھی مہدی شاہ ان کی ایک حد ہے جہاں سے آگے یہ نہیں جا سکتے۔ عیسیٰ نے اڑان بھری، چوتھے پہ بیٹھ گیا، جس حضرت ادریس کی رفعت کا واسطہ تھا چھٹے پہ رک گیا، جو ان کے لیے پیغام لاتا ہے وہ سدرہ پہ رکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ مطلب یہ بات تو آ گئی نا سب کی سمجھ میں کہ حجتوں کے جانور بھی وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں اس کی بارگاہ میں رسائی کا۔ اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو وہ ذرا سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھنا، تمہارے پانچویں امام کی حدیث ہے اور پڑھی بھی میں نے کافی میں ہے، کسی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں۔ ہاں، سرکار فرماتے ہیں من ارتبط دابۃ وہو منصوب الینا اضر اللہ علیہ الرزق وکان عونا لقضاء حوائجہ۔ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا جانور پالے جو ہم سے منصوب ہو، من ارتبط دابۃ، جو ایسا جانور گھر میں رکھے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہوا منصوب الینا، وہ منصوب ہم سے ہو۔ فرمایا دو فائدے ہیں اس کے، کیا؟ اضر اللہ علیہ الرزق، جس بندے کے گھر میں ایسا جانور ہو اللہ اس پہ رزق کی بارش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے امام فرماتے ہیں وَقَانَ عَوْنًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، اور وہ جانور اس کی حاجات پورا کرانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے کون کیا۔
نے خرید کے امام باڑی کو دے دیا تھا اور آج تک مجھے اس پہ فخر ہے. ہاں نہیں اب سارے اٹھانا سارے یہ تھک گئے تو بس کروں دار کر دوں باقی. نہیں سر اٹھانا. جانور ملک ازر ہر حجت کا معتبر ہے. حضرت صالح کی اونٹنی آیت اللہ ہے. حاضہ ناقۃ اللہ لکم آیتن. اللہ نے اسے ناقۃ اللہ کہا, اللہ کی ناقہ, اللہ کی اونٹنی کہا. حضرت اسماعیل کا دمبا بھی آیت ہے, صاحب شرف ہے. لیکن آؤ پوری جائیداد لکھ دیتا ہوں, مجھے کہیں قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو مجھے اسماعیل کے دمبے کی قسم, مجھے صالح کی اونٹنی کی قسم. یا تم یہاں نہیں ہو یا میں کہیں اکیلا پڑ رہا ہوں. کہا ہے کہیں؟ بولو نا, کہا ہے؟ نہیں کہا. تو پھر آؤ میرے ساتھ چلو. تجھے اس گھر کے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے. وَلَعَوْتِ يَوْتِ زَبَحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا. نہیں اب اللہ کو اس گھر کے گھوڑوں سے اتنا پیار پتہ نہیں کیوں ہے. جو بات میری سمجھ میں آئے نقوی صاحب کہ نوبار شاہ جی وہ یہ ہے, جہاں جبریل نہیں گیا وہاں تک تو رسول کا گھوڑا چلا گیا. بھائی براق آگے لے گیا نا, وہ گھوڑا ہی تھا نا براق. یعنی جہاں جبریل نہیں جاتا. ہاں بلکہ رسول نے تو زمانے کو یہ بتایا جہاں جبریل کی سوچ نہیں چاہتی وہاں تک ہماری جوتی چلی جاتی ہے. اللہ 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 سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات ہے؟ جہاں جبریل کی سوچ نہ پہنچے وہاں تک رسول کی پاپوش نالین چلی جائے. بے جان چمڑے کی, جانور تو پھر جاندار ہے. اللہ اکبر. اور اچھا نہیں جاؤ تحقیق کر لینا. شب معراج جب مسجد اقصی پر پہنچے تھے, بیت المقدس میں رسول, وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی. کل پوچھ کے آنا علماء سے کہ گھوڑا کدھر کیا تھا, چھوڑ دیا تھا. بیت المقدس کی مسجد کے اندر رسول نے ایک ستون کے ساتھ باندھا. کوئی اور مذہب والا تو میں نہیں بیٹھا میرے سامنے, تو پھر چہروں پہ پریشانی کیوں ہے؟ تیرے رسول کی بات کر رہا ہوں. رسول صحیح دیتی ہمیں درس نہیں دے رہا. جو دنیا کا قبلہ ہے وہ میرے جانور کا استبل ہے. ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ورنہ جبریل بھی تو ساتھ تھا ہاشمی, اس کو دے دیتے پکڑ کے کھڑا رہے. ستون سے باندھنا دلیل ہے, ہمیں درس دیا ہے رسول نے کہ تمہارے لیے قبلہ ہمارے جانوروں کے باندھنے کی جگہ. یا رسول اللہ آپ نے جو کیا میں سوچوں تو کافر ہو جاؤں, لیکن یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. سرکار سوال کرنا ہے. ایک قبلہ میں تو گھوڑا باندھ رہے ہیں آپ, دوسرے قبلہ میں جوتوں سمیت نہیں جاتے, حالانکہ آپ کی جوتیاں وہ ہیں جو عرش تک چلی جاتی ہیں. پچھلے مالے والا ٹھیک ہو؟ جو جوتی عرش میں جاتی ہے وہ کعبے میں کیوں اتر جاتی ہے؟ جاگا جاگ مقدر جگہ. میں نے پوچھا رسول نے کہا ہزیان نہ بک, وہ لوگوں کا قبلہ ہے, یہاں میرا بھائی آیا ہے. اب سرکار آپ مالک, آپ شہنشاہ, ہم آپ کی رعیت, ہم آپ کی امت ہیں. اگر آپ ہمیں اپنا خالص زدہ سگ بھی مان لیں تو ہمارے لیے معراج آدمیت. کیوں نے, ہم نے تو آپ کے چھوٹے بھائی کے سگ قلندر بنتے دیکھے, آپ تو علی کے بھی مولا ہیں.
آج میں یہ تھک گئے ہیں نا، اب تو یقین ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے ملک، اور ہماری کوئی ہے جرت؟ ہاں، جسے اللہ نہ روکے، جسے اللہ نہ ٹوکے، ہم نے سوچ کے کافر ہونا ہے۔ لیکن سرکار ذہن میں تو بات آتی ہے نا، اپنے گھر اور گھر والوں سے اتنا پیار، دوسرے نبی کے دور کا قبلہ تھا گھوڑا باندھ دیا، اپنے بھائی کی وجہ سے بنا ہوا قبلہ تھا ننگے پاؤں چلے گئے۔ دنیا کے نمازی نماز میں ہوں تو کہتے ہو جب میں نے آواز دی ہے نماز چھوڑ کے آئے کیوں نہیں؟ ابی بن کعب سائڈ بشارت نماز پڑھ رہا تھا اور رسول نے آواز دی، تیسری آواز پہ پڑھ مسجد میں۔ ابو بھائی گھر میں تھوڑی پڑھ رہا تھا، مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ اور ملک اظہر رسول کے زمانے میں تو اتنی سی مسجد تھی، زیادہ سے زیادہ بڑا ہی فاصلہ ہو تو اس ستون جتنا دور کھڑا ہوگا۔ کیا رسول دیکھ نہیں رہے تھے کہ نماز پڑھ رہا ہے؟ پھر آوازیں کیوں دے رہا ہے؟ ہمیں اپنا اقتدار بتا رہا ہے۔ اپنے اختیارات بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی بیشی میں کھڑا ہے، میں چاہوں تو بلا لوں۔ جی ہیں سرکار، تیرا صحابی نماز میں ہے، سید القراء ہے۔ ابی بن کعب کو سید القراء کہتے ہیں، قاریوں کا سردار۔ اسے تو آپ نے ڈانٹ دیا کہ چھوڑی کیوں نہیں نماز؟ اس کے برعکس تیرا کوئی اپنا، تو خود نماز میں ہو، وہ آ کے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے تو نہیں گئے، پھر آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، اپنے کے لیے نماز روک دیتے ہیں۔ اور میں نے اس کے بڑے بھائی کو نبی صاحب نور بادشاہ جی سے بشارت دیکھا ہے، تیرے مولا حسن کو بچپنے میں رسول نماز پڑھ رہے ہیں، جاگنا جاد حسن آیا، رسول قیام میں تھے، حسن مسجد میں داخل ہوا، نانا کے پاس پہنچتے تک رسول رکوع میں چلے گئے۔ شریعت کہتی ہے کہ کم از کم 4 انگشت کا فاصلہ ہو پاؤں میں۔ اب یہ یوں سمجھ لو بلا تشبیہ اتنا فاصلہ تھا۔ اب اس میں سے بچہ گزر نہیں سکتا تھا۔ بچے نے کوشش کی نانا کے ٹانگوں کے درمیان سے گزر جاؤں، مجھے علم کی قسم یہی لفظ ہے یفرج لہ رسول اللہ ہے حتمد الحسن، رسول نے پاؤں یوں کر دیے، حسن گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں ہاشمی، بات تو ابھی آگے ہے۔ حسن جب گزر گیا سرکار نے پھر پاؤں وہیں رکھ لیے۔ اب حسن دوڑا ادھر گیا، پھر واپس مڑا، جب قریب آیا پھر رسول نے یوں کر دیا، حسن یوں گزر گیا۔ ہاں، جب یوں آتا ہے پھر کر لیتے ہیں، جب یوں پلٹتا ہے پھر کر لیتے ہیں۔ یہ ہے فعل کثیر، میں کروں تو کرے، نماز باطل۔ ہم کریں نماز باطل، ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں، رسول تو شریعت سکھانے والا ہے، سرکار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے سعید زیدی ملک اظہر، ہم نمازی ہیں، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز کی ذات ہے، جو گزر رہا ہے وہ بھی نماز کی ذات ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟
ہاں ہاں، یہ 14 محمد جو ہیں یہ ذات صلات ہیں۔ نہیں پوچھ لینا، فعل کثیر سے نماز باطل، کلام آدمی سے نماز باطل۔ کلام آدمی کیا مطلب؟ یعنی نماز کی قرات چھوڑ کر اپنی طرف سے کچھ بول دینا، یہ کلام آدمی ہے، اس سے بھی نماز باطل۔ اب ٹھہرو، پوچھ لینا کسی عالم سے۔ نگاہیں میری طرف، نظریں میری طرف رہیں، سر اٹھانا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، سچ نہ سمجھ لینا کہیں فتوے لگا دو۔ فتوہ لگانے میں تو بڑی خود کفیل قوم ہے نا ماشاءاللہ میری۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ملک اظہر آیا ہے۔ میں نے کہا چونکہ ملک اظہر پہلی بار آیا ہے یہاں، اسے بخاری ہاؤس کا پتہ نہیں، میں تجھے بتاؤں میں بولا شولا نہیں ہوں، میں نے ویسے ہی نماز پڑھتے۔ کیوں یار ہنس کیوں رہے ہو؟ نماز گئی یار، کچھ تو خیال کرو یار، تمہاری قوم کا علامہ ہوں، ایک نماز کی معافی بھی نہیں دیتے۔ تم کہو گے کہ یہ فعل کثیر کیا ہے تم نے اشارے سے بلا کے، نماز گئی۔ تو پھر تیرے مولا علی نے بھی تو ایسا کیا ہے، رکوع میں کھڑا تھا، سائل آیا، علی نے کہا ادھر آ۔ چلے تو نہیں گئے، علی نے اشارے سے بلایا، جب قریب آیا پھر انگوٹھی بڑھائی، اشارے سے کہا اتار لے اتار لے۔ یہ فعل کثیر ہے، کہنا مولوی سے، فتویٰ دے۔ اچھا سجدے میں تھے، حرامی نے تلوار مار دی، قرات چھوڑ کے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ گفتگو اپنی کر رہا ہے، فتویٰ دے۔ اللہ میں نے امجد لاہور والوں ہاشمی جب کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی، بھئی یہ کیا ہے؟ میں ایسے کر لوں میری نماز گئی۔ علی نے 2 دفعہ کیا ایسے، اشارے سے بلایا، پھر اشارے سے انگوٹھی کا کہا، سجدے میں تھے اور کہا فزت برب الکعبہ، نماز کی قرات چھوڑ کے اپنی بات کر لی۔ یہاں فتویٰ لگانے کی ہمیں ہمت ہی نہیں ہے۔ تو علماء نے جواب یہ دیا تیری اس لیے گئی کہ تو نمازی تھا، علی خود نماز تھا۔ میرا خیال ہے نہ اب میں ہاشمی تھوڑا پڑا ہوا، مجھے سمجھانا، یا کل تم نہ آنا یا پھر میں نہیں بیٹھوں گا، دو میں سے ایک بات تو ہوگی۔ انہوں نے لکھا بھی علی خود نماز تھا، یعنی ذات الصلاۃ تھا، صلاۃ کی ذات تھا، صلاۃ کی حقیقت تھا، خود نماز تھا، اس لیے نماز کی مرضی جو کرے۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تو نماز بھی پڑھ مگر تیری نماز میں نماز نہیں ہونی چاہیے، اللہ جو بلے بلے کے بعد بھائی محمد و آل محمد تو بڑی حجتیں ہیں سعید بھائی، ظاہر بھائی میں نے تو چھوٹی حجتوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی نماز میں جو ہوتا رہے، نہ ٹوٹتی ہے نہ جاتی ہے۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی مجھے بیٹا چاہیے، پڑھ قرآن، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ زکریا قائم تھا، یعنی قیام میں تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب محراب میں کھڑا تھا، اس وقت فرشتوں نے سامنے جا کے کہا تجھے مبارک ہو یحییٰ کی۔ اب زکریا کی نماز میں زکریا کے بیٹے کا فرشتے نام لے رہے ہیں، اس کی نماز تو نہیں گئی۔ جی یعنی زکریا قرات کر رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، ترتیل کر رہا ہوگا، ظاہر ہے نماز کے ارکان بجا رہا، خدا کی حجت ہے، معصوم ہے،
नबी है, रसूल है, फरिश्ते सामने खड़े होके बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं। मालूम है, नमाजी वो हैं जो अरकान से 1 सेंटीमीटर इधर उधर न जाएं, और हुज्जत वो होती है कि उसके नमाज में उनकी औलाद भी शामिल हो जाए तो नमाज नमाज रहती है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। मैं ज़्यादा पढ़ लिया। जब मैं मसाहब की तरफ आ जाया करूं फिर अब चुप रहा करो। हाँ, चूंकि अब जितने लम्हे मैंने बात करनी है वो बात ही उनकी है जिन्हें नमाज रोती है, जिन्हें क़िरात रोती है, तरतील रोती है, मेहराब रोता है, मस्जिद रोती है। हाँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, फरमान पढ़ के उनकी रोशनी में कह रहा हूँ। बस याद दहानी कराने लगा हूँ। जो जो इस नियत से आया है कि आंखों को ताहिर करके आऊँ, वुज़ू करा के आऊँ, वो मेरे पहले जुमले को ही वसूल कर लेना। 1400 साल हो गए, आज तक भी ज़माना हुसैन पर रोना नहीं भूला। ठीक है ना, ये इंतहा है मजलूमी की। लेकिन मैं पूरी आलिमाना जिम्मेदारी और तहकीक से कह रहा हूँ, सिर्फ करबला में 6 मौके ऐसे आए हैं कि यही मजलूम हुसैन जिस पर दुनिया रोती है खुद धाड़े मार मार के रोया। अल्लाह अकबर। अपनी तरफ से तो मैंने छोटे से जुमले में ही पूरी तारीख पढ़ डाली है। मैंने कहा करबला की सरजमीन पर 6 मकामात पे हुसैन धाड़े मार के रोए। ये जरा तन्हाई में बैठ के सोचना, हुसैन का रो देना मजाक है कोई? है जो सुल्तान साबिरीन है, जो अकबर जैसे बेटे के सीने में बर्छी देखकर भी अल्लाह से पूछता है, बेटा समझ के नहीं रोना चाहता, चूंकि तेरे नबी की शरीयत में शहीद पर रोना सवाब है, अगर तू कहे तो दुआ सुबह हालूं। जो अकबर के लाशे पे भी इजाजत मांग रहा है, वो ऐसे धाड़े मार के रो दिया होगा? मामूली बात पे रोया होगा? नहीं। हाँ, जो पुरसे की नियत लेके बैठा है, मैं एक मौका में बता रहा हूँ और मिंबर छोड़ने लगा हूँ। शब आशूर है, 4 साल की बतूल झोली में है, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। और जब से ये मखदूमा दुनिया में आई, ये आदत थी सुल्तान करबला की कि जब कुरान पढ़ते ये बच्ची झोली में होती, कुछ आयतें पढ़ते, फिर सकीना का सर चूमते, फिर कुछ आयतें, फिर सर। या मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, रोने वालों के दिल बड़े नरम बहुत नाजुक होते हैं। तेरा दिल दुखाने लगा हूँ, खून रोने वाले के सदके मुझे माफ़ कर देना। लेकिन शब आशूर लाहौर वालों, हुसैन ने रीत बदल दी, 2-3 आयतें पढ़ी, प्यार तो किया बेटी को लेकिन सर पे नहीं, 2-3 आयतें पढ़ी, इधर बोसा दिया। फिर 2-3 आयतें पढ़ी, इधर बोसा दिया। तो मैं तुझे दुआ ही दे सकता हूँ कि मौला तेरा पुरसा कबूल करे। जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे किसी गम में न रोए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अज़ादारो जब बार बार होने लगा, मासूमा ने झोली छोड़ी, बिला तशबीह बाबा के गले में बाहें डाली। बाबा आज रीत क्यों बदल गई? रिवायत पहले तो हमेशा आपने मेरा सर चूमा, आज कान क्यों? हाँ, अज़ादार यहाँ भी रोएगा, कब्र में भी रोने के लिए काफी। ठंडी सांस लेके हुसैन ने कहा, बेटा
تیرے در اتر جائیں گے، تیرے کان زخمی ہو جائیں گے، زخموں کی جگہ چوم رہا ہوں۔ سنے گا فکرہ، سنے گا فکرہ، رونے پہ ہے طبیعت۔ جب بابا نے کہا نا تیرے کان زخمی ہو جائیں گے، زخموں کی جگہ چوم رہا ہوں۔ کب؟ کل۔ فوراً باہیں گلے سے نکال لی، کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بابا کب اتریں گے؟ کل۔ بڑی حیرت سے سکینہ نے پوچھا کون اتارے گا؟ شمر۔ کہا شمر میرے در اتارتا رہے گا، میرا عباس کہاں ہوگا؟ بس میں نے جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا ہوں۔ فرمایا میرے کان زخمی ہوتے رہیں گے، میرا عباس کا اللہ مولا تیرا فرصہ قبول کرے، مولا تجھے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہو چکا فرصہ، کر لی تو نے عزاداری، چھوڑ دیتا، مگر کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا جب تیرے در اتریں گے نا، تیرا چچا لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے والوں جب حسین نے کہا نا تیرا غازی لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا، بڑے بھول پن سے، معصومیت سے سکینہ نے بابا کی آنکھوں میں بلا تشبیہ آنکھیں ڈالی۔ اچھا بابا، میرا غازی تو جا چکا ہوگا سفر پہ، میرے در اترتے رہیں گے، تم بھی مجھے نہیں چھڑاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کی آنکھوں سے فوارہ اچھلا، کہا سکینہ جب تیرے در اتریں گے میں سو رہا ہوں گا۔ بابا کہاں؟ خیمے کا پردہ ہٹایا، وہ ٹیلا دیکھ رہی ہو؟ بس اس ٹیلے کے پہلو میں سو رہا ہوں گا۔ سکینہ نے کہا بابا کوئی مسئلہ نہیں، جب شمر آئے گا نا میں بھاگ کے تیرے پاس آ جاؤں گی، پھر تو بچا لے گا۔ یہاں چیخیں نکل گئی حسین کی، دھاڑے مار کے رویا بطول کا بیٹا، کہا باہوں میں لے لوں گا، آگے تو جان، تیرا مقدر جانے۔ بس عزادارو ختم ہو گئی۔ آخری بات، 1 منٹ کے اندر منبر خالی کرنے چلا ہوں۔ گزر گیا وقت، چلا گیا عباس لمبے سفر پہ، سو گیا ٹیلے کے دامن میں حسین۔ شمر حرامی آیا، وہ حد عبور کر لی جہاں رسالت بھی رک جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آتے اکیلا نہیں آیا، یہ علم کی قسم میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، 900 حرامی رسول کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوئے، 900 شامی۔ اب اگر میں کتاب والے لفظ پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جس کے ہاتھ چادر لگی، جس کے ہاتھ زیور لگے، اللہ اکبر۔ سکینہ نے منظر دیکھا، رات والی بابا کی گفتگو یاد آئی، تڑپ کے بچی نے کان ہاتھوں پہ رکھے، مقتل کی طرف دوڑی کہ بابا کے پاس جاؤں۔ شمر حرامی کی نظر پڑی، گھوڑے پہ سوار ہوا، اس نے گھوڑا دوڑایا۔ اب میں عزاداروں سے پوچھتا ہوں، 4 سال کی بچی کی دوڑ کجا، گھوڑے کی رفتار کجا؟ ابھی چند قدم دور تھی، دیکھا کہ شمر آ گیا، سکینہ نے تڑپ کے کہا ابدا بابا۔ حسین کی لاش نے باہیں پھیلائی، جا کے بابا کے سینے سے لگی، بلا تشبیہ حسین نے باہوں میں لے لیا، اور رونے والوں شمر رک گیا، شمر رک گیا۔ شمر کو حیا آئی، حرامی گھوڑے سے اترا، ایک ہاتھ ادھر ڈالا بلا تشبیہ، ایک ادھر ڈالا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا۔ حسین نے کہا زینب، میری سکینہ بے ہوش ہو گئی، کوئی میری
بچی کو لے جائے. حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته.